ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک و رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ دعا اللہ رب العالمین سے مانگنا، اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر اپنی حاجات کو رکھنا، تمام انبیاء علیہ السلام نے جب بھی کوئی مصیبت آئی، جب بھی کوئی پریشانی آئی، جب بھی راستے بند ہوئے تو انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ بند راستوں کو کھولنے کے لیے اپنے اللہ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس پیغمبر چلا جائے، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی آواز نہیں سن سکتا، کوئی چیخ و پکار نہیں سن سکتا، کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا جا سکتا۔ سمندر کی تہوں میں مچھلی کی پیٹ میں سے بھی آواز سننے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اور یونس پیغمبر نے سمندر کی ان تہوں سے، مچھلی کے پیٹ سے اگر پکارا ہے تو اپنے رب کو پکارا، اور اس یقین کے ساتھ پکارا کہ میرا رب میری پکار کو، میری چیخ کو، میرے بلاوے کو، میری آواز کو سنے گا، اور پھر سننے کے بعد میرا رب مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات بھی دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہر شخص پریشان ہے، حالات کی تنگی ہمارے سامنے ہے، بیماریوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، غربت اور مہنگائی عام ہو چکی ہے، دلوں کے اندر نفرتیں، کینہ، بغض اور حسد ہو چکا ہے، خون سفید ہو چکے ہیں، اور ہر شخص تقریباً پریشان نظر آتا ہے، راستے بند نظر آتے ہیں۔ تو ان بند راستوں کو کھولنے کا واحد ذریعہ اللہ سے تعلق ہے، دعا ہے، دعا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا کہ ادعونی، مجھے پکارو، مجھے یاد کرو۔ اور یہ جو دعا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ سے مدد اور نصرت مانگنا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں، استجب لکم، میں اس کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو جو لوگ اللہ کے سامنے جھکنے سے، اللہ کے سامنے آ کر پکارنے سے، اپنے رب سے مدد اور نصرت طلب کرنے سے جو لوگ بھاگتے ہیں، جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میں جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کے راستے کو، اللہ کے سامنے آنے سے دور بھاگتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل کروں۔ اس لیے دعا یہ بہت ہی زبردست ذریعہ ہے مسائل، پریشانیوں، مصیبتوں سے نکلنے کا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور ایک جگہ میں فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. فرمایا کہ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. وہ کون ہے جو مصیبت زدہ پریشان زدہ لوگوں کی دعا کو سنتا ہے، لوگ اس کو پکارتے ہیں اور وہ ان کی دعا پہ لبیک کہتا ہے، ان کی دعا کو سنتا ہے، ان کی چیخ و پکار کو سنتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا بہترین ہتھیار ہے، بڑی اہم ترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر دعا نہ مانگی جائے، اگر اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جایا جائے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کی واحد وہ ہستی ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، جس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. آج اگر کسی سے مانگ لو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مانگنے والا آ گیا، یہ سوال کرنے والا آ گیا، اس کو کوئی مسئلہ ہوگا، اس مسئلے کا حل کے لیے آ گیا ہے. لوگ بھاگتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کہتا ہے جب مجھ سے مانگو گے میں خوش ہو کر تمہیں دوں گا، اور اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے اور امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. میں کہ بے شک وہ لوگ لم یسأل اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے، جو اپنے رب کو پکارتے نہیں ہیں، جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، یغضب علیہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے ایسے شخص سے جو اپنے رب کو نہیں پکارتا، جو اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا، جو اپنے رب سے دعا نہیں کرتا. اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. حالات کیسے بھی ہو، تنگی ہو، خوشحالی ہو، صحت میں ہو، بیماری میں ہو، ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا کی جو فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے اور یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے. امام البانی نے اس کو بھی حسن قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے امام البانی نے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. میں لوگوں دعا سے نہ بھاگا کرو، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کو پکارنے سے دور نہ بھاگا کرو. شاید تم سمجھتے ہو کہ عبادت نماز ہے، عبادت روزہ ہے. فرمایا اللہ کو پکارنا، اللہ کے سامنے آ کر مناجات کرنا، اپنے رب کے سامنے آ کر گڑ گڑانا، آنسو بہانا، رونا، اس سے سوال کرنا، الدعاء هو العبادہ. فرمایا دعا عین عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، فرمایا یہ دعا اللہ کی عبادت ہے. امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا اور سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے جب بندہ دعا مانگتا ہے، جب بندہ اپنے رب کو آ کر پکارتا ہے، تو اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عذاب سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے، اپنے عذابوں سے اس بندے کو محفوظ کر دیتا ہے. ہر وہ شخص مرد و عورت جو اپنے رب کو ہمیشہ پکارتے ہیں، اپنے رب کے سامنے آ کر دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. سورہ فرقان آیت نمبر 77.
آیت نمبر 77 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ قل اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہارا کوئی فکر نہیں ہے، تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ سے دعا نہ کرتے، اگر تم اپنے رب کو آ کر پکارتے نا، جو اللہ کے تمہارے اوپر عذاب آنے والے تھے، جو پکڑ اور نکل آنے والی تھی، اللہ کی گرفت میں تم آنے والے تھے، اگر تم اپنے رب کو آ کر نہ یاد کرتے، نہ پکارتے، اللہ سے آ کر معافیہ نہ مانگتے، دعا نہ کرتے، فرمایا تمہارے رب کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، فرمایا تم نے حق کو، سچ کو، دین کو جھٹلا دیا ہے، اور اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب یہ لازم آ گیا. اس لیے فرمایا کہ بڑے بڑے عذاب ہیں، جن عذابوں کو اللہ دعاؤں کی بدولت ٹال دیا کرتا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہوتا ہے، اگر بندہ دعا بھی نہ کرے تو وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے. اس لیے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی عذاب اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، اللہ ٹال دیتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ اللہ سے دعا کرنا. شاید ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنا میرے لیے وقت نہیں نکلتا، بولنا سمجھتا ہو. ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی حسن قرار دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی، فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب، پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے من الدعاء، دعا کے بغیر. یعنی کہ یہ دعا کرنا، اپنے رب کو پکارنا، اللہ کو تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ عمل ہے کہ بندہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کو یاد رکھے، دعا کرے. اس دعا کی کتنی اہمیت ہے، اس دعا کی کتنی طاقت ہے. یہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، آنے والے برے حالات کو بدل دیتی ہے. میں نہیں جانتا کہ میرا آنے والا کل کیسا ہے، میرے آنے والی شام کیسی ہے، کیا کیا مصیبتیں، پریشانیاں میرے اوپر ابھرنے والی ہے، اترنے والی ہے. لیکن جب میں دعا والا اختیار ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ہمیشہ دعائیں کرتا رہتا ہوں، تو اس دعا کی جو طاقت ہے یہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور امام البانی علیہ الرحمہ نے اس کو بھی حسن قرار دیا ہے. سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء قضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا جو انسان کے متعلق فیصلے لکھے جا چکے ہیں ان کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا. اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اس دعا کی وہ طاقت ہے، اگر میرے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آنے والا ہے اور میں نے اس سے پہلے دعا کر لیا تو اس دعا کی طاقت سے وہ آنے والی مصیبت اللہ مجھ سے ٹال دے. اور فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر دراز ہو، لمبی عمر پاؤ، خوشحال زندگی چاہتے ہو، فرمایا تمہاری عمر کو کوئی چیز بھی زیادہ نہیں کر سکتی مگر نیکی، صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا. فرمایا اگر تم صلہ رحمی کرو گے، رشتہ داری کو جوڑو گے تو اللہ تمہاری عمر کو دراز کر دے گا. اور اگر تم اپنے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو دور کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے
اللہ سے دعا کیا کرو. اس دعا کی یہ طاقت ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور یہ حدیث بھی سنن ترمذی میں ہے, اور امام البانی علیہ الرحمہ نے اس کو بھی حسن قرار دیا ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل اللہ العافیہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا, جو انسان دعا کرتا ہے, اس دعا کی وجہ سے انسان کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میں اگر اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہو, اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے اوپر کھولنا چاہتے ہو, تو اللہ کے پیغمبر نے کہا دعا کو لازم پکڑ لو, دعا کو کثرت کے ساتھ کیا کرو. ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء, فرمایا وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کے دروازے کھول دیے ہیں. یعنی کہ جس کو اللہ نے یہ توفیق عطا کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ دعا کرتا ہے, اپنے رب کو پکارتا ہے, رب کو یاد کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا فتحت له ابواب الرحمہ, فرمایا اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اپنے اس بندے پہ رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. رحمتوں کے طرفدار ہو تو دعا کو لازم پکڑ لو. یاد رکھیے گا یہ دعا بھی اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے, جس کو اللہ پسند کرتا ہے. میں اپنے گھر پہ, میرے گھر پہ کوئی ایسا شخص جس کو میں نہ پسند کرتا ہو میرے گھر میں داخل ہو سکتا ہے, میری دعوت پہ آ سکتا ہے, مجھے آ کر مل سکتا ہے, ملاقات کر سکتا ہے. میں جس کو پسند کروں گا اس کو اپنے گھر پہ بلاؤں گا, اس کو اپنے گھر پہ بلاؤں گا, انوائٹ کروں گا, دعوت دوں گا, اس کی بات سنوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا بھی اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے, اور اللہ اس پہ رحمت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے. تو آئیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ سے لوگ اور تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. تو جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے کہ بندہ جب بھی اپنے رب سے مانگے تو عافیت کی دعا کرے, عافیت کا سوال کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے عافیت عطا کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ابن عمر اس حدیث کے بھی راوی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. سنن ترمذی کی حدیث ہے یہ بھی, اور امام البانی علیہ الرحمہ نے اس کو بھی حسن قرار دیا ہے. ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ جو دعا ہے یہ نازل شدہ اور نازل ہونے والی آفات مصیبتوں کو یہ دور کر دیتی. ابن عمر اس کے راوی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل, میں کہ یہ دعا ہے یہ انسان کو نفع بخشتی ہے. کس سے؟ جو اس کے اوپر مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں. وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ, اور وہ جو اس کے اوپر نازل نہیں ہوئی ان کو یہ دور کر دیتی ہے, ان سے محفوظ کر دیتی ہے, ان سے بچا لیتی ہے. فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء. اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑ لو, دعا کو اپنا ہتھیار مان لو, اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. فرمایا یہ تمہارے اوپر نازل شدہ مصیبتوں کو اور آنے والی مصیبتوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دیتی. دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ آتا ہے, اپنے رب کو پکارتا ہے,
بڑی امید کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی نا امید کر کے واپس نہیں دے. دعا کبھی بھی انسان کی رد نہیں ہوتی, کبھی بھی انسان کی دعا رد نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. ترمذی کی حدیث ہے, امام البانی نے اس کو بھی حسن صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حی کریم, بے شک تمہارا رب حیا کرتا ہے, اللہ کو حیا آتی ہے. یستحی, اللہ شرماتا ہے, اذا رفع الرجل الیہ یدیہ, جب اللہ کا بندہ اپنے رب کے در پہ آ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتا, دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیتا ہے. اللہ کو کس بات پہ حیا آتی ہے؟ ان یردہما صفرا خائبتین, کہ اللہ اپنے بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کرے. یہ نیچے گرنے سے پہلے پہلے اللہ بندے کی دعا قبول کر لیتا ہے. دعا کی 3 اقسام ہے, یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو دے دیتا ہے جو مانگتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے مصیبتیں پریشانیاں ٹال دیتا ہے, یا اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے وہ ذخیرہ کر دیتا ہے. میں دنیا کی عارضی چیز مانگ رہا ہوتا ہوں, اللہ اپنے بندے کو آخرت میں کوئی اعلیٰ چیز عطا کرنے والا ہوتا ہے. جب بھی اللہ سے پکارو امید کے ساتھ, یقین کے ساتھ, توکل کے ساتھ اللہ کو پکارو گے, قسم اللہ پاک کی, ہر اٹھنے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے, اللہ کو بڑا پسند ہے. جب بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں, اللہ میری دعا سن نہیں رہا, تجھے اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ میرے لیے کیا پسند کرتا ہے, میں کیا مانگتا ہوں. شاید میں تھوڑا سا نفع چاہتا ہوں, اللہ اس دعا کے ذریعے کسی بڑے امتحان سے مجھے بچانا چاہتا ہے, کسی دنیا کی بڑی مصیبت سے, آفت سے بچانا چاہتا ہے, اور یا اللہ تعالیٰ آخرت پہ میرے لیے بہت بڑا انعام اس دعا کے ذریعے عطا کرنا چاہتا ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. اگلا آنے والا جمعہ انشاءاللہ اس موضوع پہ ہوگا کہ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی, کون سی دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہے, اور کن وجوہات کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. وما توفیقی الا باللہ.